अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। आपने ये इस्तिलाह तो सुनी होगी कि महलाती साजिशें होती है। अच्छा, साजिशें क्या सरेआम तो नहीं होती, साजिश होती ही महलों में है। और जो महलाती साजिशें होती है, इससे इस्तिलाह शुरू हुई थी जब यहाँ पर बहुत बड़े महल हुआ करते थे, यानी महल और बादशाहों के महलों में ही साजिशें होती थी। इस वक्त जो नए बादशाह हैं मुल्क में, वो अपने महलों में बैठकर किस तरह साजिशें कर रहे हैं, आज एक साजिश को मैं बेनकाब करूंगा और बड़ी दिलचस्प बात होगी। यानी आपने बड़ा होशियार होकर ये बात मेरी सुननी है, बड़ी दिलचस्पी से सुनिए और ध्यान से सुनिए और इसकी बारीक बीनी को अच्छी तरह देखना है। अगर मेरी बारीक बीनी आपको समझ में ना आए तो मेरा फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सादा अल्फाज में जो इस वक्त महलाती साजिश हो गई है और उस साजिश के असरात भी सरेआम ही नज़र आ रहे हैं, उस साजिश के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं सिर्फ एक बात थोड़ा सा समझाना बहुत ज़रूरी है। मेरे नौजवान जो हैं या जो इस वक्त खुसूसन सियासत के तालिब इल्म हैं या शागिर्द हैं या जो बहुत बड़े सियासतदान हैं या सियासत कर रहे हैं या जो लोग मुल्क की सियासत को समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं ज़रा थोड़ा सा बता दूं। देखो, आपको एक पता है कि अगर कोई चीज़ बनी ही किसी के ख़िलाफ़ हो तो क्या वो उसकी हिमायत कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें आपकी रगों में शामिल होती है, जिसे जीन्स भी कहा जाता है, वो जो चीज़ें जौहर आपकी रगों में शामिल होता है वो तब्दील नहीं होता, वो अपनी जगह अपने ही हिसाब से रहता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इस मिसाल के बाद आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब देखें कि जो महाजर कौमी मूवमेंट है वो बनी ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिच करने, उसे ख़त्म करने और उससे एक कदम आगे यानी सिंध में उर्दू और सिंधी बोलने वालों के दरमियान एक नफरत की पहाड़ खड़ा करने के लिए बनी थी। चलो, अब आप जितनी भी आप कोशिश कर लें, महाजर कौमी मूवमेंट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान कौमी मूवमेंट, जो भी आप उसका नाम दे दें, वो कभी भी दिल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ न रहेगी न बनेगी। ये आर्जी तौर पर मुनाफिकत के लिहाज से इताद हो भी जाए दोनों का, लेकिन दोनों के अंदर और दिल साफ नहीं है, लिहाजा दोनों की नहीं बन सकती। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डे वन से आज तक ये कोशिशें कर रही है और वो कोशिशें अपनी जगह, क्योंकि उनका मंशूर ही यही है कि वो अपने ही लोगों को बढ़ाए, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बरसरे बेकार रहेगी। अच्छा, दूसरी जमात भी ऐसी है जिसका वजूद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ पड़ा। अब जब वजूद ही ऐसा पड़े तो फिर आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, उसका नाम है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून की तख्लीक जो है वो भी एमकेएम के इन्हीं दौरान यानी मार्शल लॉ में हुई, जनरल ज़ियाउल हक ने की और उसके बाद जनरलों ने उसे तख्लीक किया, और वो भी उस वक्त के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से आउट करने, उसकी तंजीम को ख़त्म करने, या जो भी आप उस वक्त की जो है वो आप देखें। अब दोनों जौहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है। अब ये कैसे पीपल्स पार्टी ने समझ लिया कि भाई जो चीज़ बनी ही आपके खिलाफ है और जो इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के आपके खिलाफ डे वन से है, वो आपको किस तरह पाल पोस कर बड़ा करके आपको जवान और पहलवान बनाएंगे। वो उन्होंने पर्दे के पीछे क्या फिल्म चलाई है, ये तो अब पीपल्स पार्टी को पता चला कि पर्दे के पीछे फिल्म क्या चल रही थी। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं और ये मिसाल मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। आज से कुछ माह पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल हाउस में कुछ मीडिया दोस्तों के सामने एक बात कही। वो बात ये कही कि हमें 26वीं तरमीम के पीछे लगाकर इधर से कैनाल्स की मंजूरी दी गई या ली गई। अब वो जो बात उसने की, वो उस वक्त बात थोड़ा सा हम समझे नहीं, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि वो बात का असल मतलब क्या था, और मैं आपको भी थोड़ा बताना चाहता हूं कि वो बात थी क्या। असल में यूं हुआ कि इनको 26वीं तरमीम का लालीपाप देकर
ان کے پیچھے جو ہے یا جو بھی ہے وہ اب یہ دونوں صدر زرداری خود آ کر وضاحت کر سکتے ہیں. جو یہ پرچہ لہرایا جا رہا ہے کہ جی زرداری نے منظوری دی تھی وہ وضاحت کرے. میں صرف سازش کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ہوا کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ویسے تو وہ ڈچ نہیں کر سکتے تھے, لہذا انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد بنائے رکھا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی اتحادی جماعت بھی بنا کے رکھی ہے, ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جو ہے گورنرشپ بھی دی ہے, KPK میں گورنرشپ بھی دی ہے, نون لیگ کو کسی طرح راضی کر کے بلوچستان کی حکومت بھی دی ہے, سندھ حکومت پیپلز پارٹی نے جس طرح لی دی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اچھا, اب یہ ہوا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چلی تو اب آپ کو پتا ہے کہ جو جوہر میں ہی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے خلاف ہے وہ کیسے پیپلز پارٹی کو پروان چڑھائے گی, وہ کیسے چاہے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اتنی میجارٹی لے کر آئے کہ ان کا وزیر اعظم بن جائے. یہ کیسے ممکن ہے یار, یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے آپ کو جو اب بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ سے پتہ صاف کرنے اور اس کی سیاسی ساکھ کو جڑ سے ختم کرنے اور اس کی سیاست کو جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں میں ختم کرنے کے لیے ایک پلان بنایا. اس پلان کا نام تھا کینالز. یہ کینالز یہ جو میں آپ کو بتاؤں منصوبہ بنا, اس منصوبے کے پیچھے لازمی طاقتور حلقوں کی مدد کے سوا تو نہیں ہو سکتا. یہ وہ جو طاقتور حلقے جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آگے کیا, عمران خان کو جیل تک چلا گئے, ان کی حکومت ختم ہو گئی, پھر نون لیگ کی حکومت بنوائی. اب نون لیگ کی جب حکومت بنی ہے تو نون لیگ کے امیدوار وزیر اعظم کے اور بھی ہیں. نون لیگ کہاں حکومت چھوڑے گی, کہے گی کون بھائی حکومتیں چھوڑتا ہے, کون وزیر اعظم چھوڑتا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے آڑے تو صرف ایک ہی جماعت آ سکتی ہے, یا تو تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کسی حد تک جو ہے وہ اپنی چادر رکھ کر دوستی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی ان کے دوست نہیں ہو سکتے. لیکن کیونکہ اقتدار چاہیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے, مجبوری میں وہ اس کے ساتھ چل رہے, لیکن اسی دوران انہوں نے ان کی مجبوری کا فائدہ بھی اٹھایا اور نون لیگ کو یہ ٹاسک دیا اور طاقتور حلقے اور نون لیگ نے مل کے کینالز پر کام شروع کر دیا, کینال کی منظوری دے دی. اب جیسے ہی یہ کینال کی بات نکلی تو سندھ کے ان کو یہ پتا تھا جیسے ہی کینال کی بات نکلے گی سندھ میں رد عمل آئے گا, سندھ کے لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے اور سندھ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا قصوروار قرار دیں گے, اور جب سندھ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا قصوروار قرار دیں گے تو سندھ میں ان کا ووٹ بینک کم ہوگا, اور جب سندھ میں ووٹ بینک کم ہوگا تو پیپلز پارٹی کمزور ہو جائے گی, اور جب پیپلز پارٹی کمزور ہو جائے گی تو پھر اور محرکات جو کہ مختلف چھوٹے چھوٹے سیکٹر ہیں ان کو ملا کر ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں ایک بہت بڑا محاذ بن جائے گا, اور بن گیا. اس حد تک تو وہ کامیاب ہو گئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس الیکشن میں سب سے بڑی مقبول جماعت تھی, وہ اس وقت کینالز کے معاملے پر سندھ کی جو ہے وہ جو یہ کہا جائے کہ سندھ سے اب مقبول جماعت ہونے کا اس کا دعویٰ جو ہے اس پر ایک بحث چھڑ گئی ہے, اور اس کے مقبول ہونے والے دعویٰ پر اب شک کیا جا رہا ہے کیونکہ عام ماسز میں کینالز کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی پر زبردست تنقید ہو رہی. تو کیا مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ اچھائی کی ہے؟ یہ اور اس کے علاوہ دھڑلے سے یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ یہ جو کینال ہیں یہ بن رہے ہیں اور ان کینالوں پر جو ہے ہم پانی پنجاب کا دیں گے. بھائی پانی انڈس ریور میں ہے نہیں, دریائے سندھ میں ہے نہیں, تو آپ دیں گے کہاں سے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ گزشتہ 20 برسوں سے 40 سے 35% پانی تو سندھ میں ویسے ہی کم آتا ہے ہر سال معاہدے کے باوجود. تو انہوں نے ٹیکنیکلی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت بڑی چوٹ کر دی. اب پیپلز پارٹی کو اب سمجھ میں آئی ہے جب چوٹ لگی ہے, اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہم ان کے اتحادی بھی ہیں, ہم ان کی حکومت کو سہارا دے رہے ہیں. ایک طرف پیپلز پارٹی مرکز میں ان کی حکومت کو سہارا دے رہے, دوسری طرف یہی سہارا دینے والے
ہاں کہتے ہیں نا کس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. جن کو وہ سہارا دے رہے ہیں وہی سہارا دینے والے سندھ میں ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. یعنی وہ یہ دعویٰ کر کے کہ کینال بھی بن رہے ہیں اور بنا بھی ہم رہے ہیں اور ان کینالوں میں پنجاب کا پانی جا رہا ہے. تو دشمن کون ہوا؟ پیپلز پارٹی والوں ذرا ہوش کے ناخن لو. جی ڈی اے آپ کی دشمن نہیں ہے، نہ سندھ کے قوم پرست آپ کے دشمن ہیں، نہ سندھی عوام دشمن ہے، نہ وہ لوگ دشمن ہیں جو کینالز کو لے کر آپ پر تنقید کریں. اصل دشمن تو وہ ہیں جو کینال بنا رہے ہیں اور جو دھڑلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کینال بنا بھی رہے ہیں اور کینال میں پنجاب کا پانی دے رہے ہیں. تو دشمن کون ہوا آپ کا؟ آپ کا کام کون اتار رہا ہے؟ آپ کی سیاسی ساکھ کو کون ختم کر رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ کام کرنے کے علاوہ وہ یہاں پر جو پیپلز پارٹی مخالف قوت ہے ان سے بیک ڈور رابطے میں بھی ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ بات آپ کو ہوگا پتا، نہیں ہے تو ہم فقیر بتا ہی دیتے ہیں آپ کو. تو لہذا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اسی حکومت میں میلاتی سازش ہوئی. میلاتی سازش کسی حد تک کامیاب ہو گئی. نون لیگ اپنے جوہر میں تھی، وہ جوہر دکھا دیا اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کو بکتنا بھی پڑے گا اور اس سازش سے نمٹنا بھی پڑے گا جو ہو گئی ہے ان کے خلاف. تو نون لیگ نے بڑی خوبصورتی سے طاقتور حلقوں سے مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اپنے ہی گڑھ، اپنے ہی مقبول صوبے میں ایک طرح سے عام کہاوت میں اگر کہا جائے کہ کام اتار دیا، یعنی ان کی سیاسی ساکھ کو ختم کر دیا. اب ذرا یہ ہمارے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے حال وال تو دل کا پوچھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم سے زیادہ خطرناک صورتحال سندھ میں پیدا ہو گئی ہے اور کالا باغ ڈیم سے زیادہ لوگ سندھ کے جو ہیں وہ رد عمل کر رہے ہیں ان کینالوں پر. تو لہذا ان کا اب حلقوں میں جانا اور مقبول ہونا ذرا سا کچھ دل کو بات لگتی نہیں ہے. تو میں صرف مسلم لیگ نون کے اس پوری میلاتی سازش اور پیپلز پارٹی کو ڈچ کرنے اور طاقتور حلقوں سے مل کے پیپلز پارٹی کو اپنے ہی صوبے میں غیر مقبول کرنے پر صرف ایک شعر کہوں گا کہ آپ قتل کرے ہو یا کرامات کرو ہو. آپ قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو. پیپلز پارٹی کو آپ نے قتل کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی سے کرامات کر رہے ہیں، یہ تو اب پیپلز پارٹی ہی جانے اور اس کا کام جانے. ہم نے صرف بتا دیا کہ سندھ کے عوام کا کوئی قصور نہیں، سندھ کے قوم پرستوں کا کوئی قصور نہیں، جی ڈی اے کا کوئی قصور نہیں. وہ تو اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور ان کا حق ہے. سندھ کے عوام اپنے حق کے لیے لڑیں گے، پانی کے لیے لڑیں گے اور بڑی جنگ بھی کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے. لیکن جن کے آسرے پہ آپ ہیں انہوں نے آپ کو بے سہارا کرنے کے لیے پورا بندوبست کیا ہوا ہے. خدا حافظ.